السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ سورہ دخان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، والکتاب المبین قسم ہے واضح کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بلا شبہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی رات میں ہر محکمہ معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ہمارے حکم سے بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں۔ یہاں پر کس رات کا ذکر ہے؟ تفسیر میں جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں اس صورت میں قدر کی اس رات کو بابرکت قرار دیا گیا۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، اس رات لیلۃ القدر کی رات قرآن کا نزول ہوا۔ دوسرا، اس میں فرشتے اور روح کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پر روح سے مراد روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تیسرا، اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی رات میں ہر محکمہ معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا، اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر یا مبارک رات میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا، یا یہ مطلب کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزا میں اتارا گیا جو آسمان دنیا میں ہے۔ پھر وہاں سے ضرورت اور مصلحت کے مطابق 23 سالوں تک مختلف اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ بعض لوگ تو اس سے شعبان کی 15ویں رات، جسے لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہے، مراد لیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جتنی بھی ایسی روایات آئی ہیں جس میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا، تو یہ سب جو ہیں وہ روایت ضعیف ہیں، جس سے قرآن کی اس صریح نص کا مفہوم کس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے نزول کا مقصد لوگوں میں شرعی نفع و نقصان سے آگاہ کرنا ہے تاکہ اس پر حجت قائم ہو جائے۔ یفرقو سے مراد فیصلہ کر دیا جاتا ہے، متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ فیصلہ کر کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں کہ کون سا کام کس فرشتے نے کرنا ہے۔ یا حکیمن بمعنی پر حکمت کہ اللہ کا ہر کام ہی حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ محکمن مضبوط پختہ جس میں تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ تابعین سے اس کی تفسیر مروی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کے بارے میں موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یعنی سارے فیصلے
ہمارے حکم و اذن اور ہماری تقدیر و مشیت سے ہوتے ہیں، یعنی کتابیں اتارنے کے ساتھ رسولوں کا بھیجنا بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے، تاکہ وہ ہماری نازل کی ہوئی کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح مادی ضروریات کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی بھی تکمیل کا سامان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کی ہدایت کا سامان بھی کیا۔ یاد رہے کہ اس لیلۃ القدر میں ہی تمام فیصلے ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کا نزول اسی رات سے شروع ہوا، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم، آپ کے رب کی خاص رحمت ہے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، مگر کفار کو یقین نہیں بلکہ وہ شک و شبہ میں کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، کہا جائے گا یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، ان کے لیے نصیحت کیوں کر ہوگی جبکہ ان کے پاس ایک ظاہر اور باہر رسول آ گیا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر وہ اس سے پھر گئے اور بعض نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، اور بعض نے کہا دیوانہ ہے۔ ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کرنے والے ہیں، بلا شبہ تم لوٹنے والے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم بہت بڑی پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ يَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور البتہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا۔ ان اردوا الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا
وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہ کہ تم اللہ کے معاملے میں سرکشی نہ کرو، بلا شبہ میں تمہارے سامنے واضح دلیل پیش کرتا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ تَرْجُمُونَ، بلا شبہ میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔